معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 محرم الحرام ہے اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یکم محرم سے اب تک ہمارا یہ سلسلہ درس قرآن و حدیث کا جاری ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ روز میں نے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ جو آپ نے اس لشکر کے سامنے دیا تھا، تو اس میں سے ایک وہ خوش نصیب انسان تھا جسے اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا تھا، اور ان کا نام حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، کہ جن کے دل پر حضرت امام حسین کی تقریر نے اتنا اثر کیا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، اور آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے، اور کیسے آپ نے ان یزیدیوں کا مقابلہ کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے زانوؤں پر آپ کی گود میں آپ کی روح نکلتی ہے اور اللہ رب العالمین آپ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ کہ چونکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام سب سے بڑے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان بڑا ہوتا ہے اس کا ادب بھی کیا جاتا ہے، اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کا بھی ادب کیا جاتا ہے، اس کی اولاد کا بھی ادب کیا جاتا ہے۔ چونکہ امام حسین بڑے تھے تو اس نسبت سے آپ کی اولاد بھی بڑی تھی، اور باقی وہ مرتبے کے لحاظ سے امام حسین علیہ السلام سے کم تھے۔ تو ہوا کیا، حضرت علی کے جو باقی بیٹے تھے، امام حسن کے جو بیٹے تھے، حضرت امام مسلم بن عقیل کے جو بیٹے تھے، ان سب نے کہا کہ اے امام حسین علیہ السلام، آپ ایسا کریں، ہمیں پہلے اجازت دیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری موجودگی میں آپ کے بیٹے کیا کریں، جا کر جنگ کریں۔ آپ نے کہا کہ ہمیں اجازت دیں۔ جب آپ نے یہ بات کی تو امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ جاؤ۔ تو پھر یہ لوگ گئے، حضرت علی کے بیٹے گئے، حضرت امام حسن کے بیٹے گئے، حضرت امام مسلم بن عقیل کے بیٹے گئے، اور جب ان سب کی شہادت ہو چکی، پھر آخر میں کون گیا؟ حضرت امام حسین کے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر جاتے ہیں، پھر حضرت علی اصغر جاتے ہیں، اور جب سب شہید ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد کون جاتا ہے؟ سب سے آخر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ تو ان سب نے کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم جائیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے، جب ہم شہید ہو چکیں گے اس کے بعد آپ کے بیٹے جائیں گے۔ تو جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت حر کے بعد حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں سے تھے اور کربلا میں حضرت حر کے بعد شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد اب آتے ہیں کہ جن کی حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی کے بعد شہادت ہوئی، وہ ہیں حضرت امام مسلم بن عقیل کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ انہوں نے امام حسین کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی کہ اے امام، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے لڑیں، مقابلہ کریں اور اپنی جان دین حق کے لیے قربان کر دیں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے میرے شہزادو، ابھی کچھ عرصہ پہلے تو آپ کے جو والد تھے حضرت مسلم، انہیں ان کوفہ والوں نے شہید کیا، تو ابھی تو ان کا بھی جو دکھ ہے وہ تازہ ہے، میرے دل پہ موجود ہے۔
ابھی تو ان کا بھی غم نہیں اترا، تو میں آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں کہ آپ کربلا میں جائیں اور ان یزیدیوں کا مقابلہ کریں اور شہید ہو جائیں؟ بہرحال آپ نے بڑا اصرار کیا تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اجازت دی۔ تو امام مسلم کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ پھر کربلا میں گئے، ان یزیدیوں کا مقابلہ کیا، اور آپ کے جو مقابلے میں آیا یزید کے لشکر کی طرف سے، اس کا نام تھا قدامہ بن اسد فزاری۔ جو حضرت عبداللہ کے مقابلے میں آیا، جو امام مسلم کے بیٹے تھے، اس کا نام کیا تھا؟ قدامہ بن اسد فزاری، جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا تھا۔ آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہی تھا کہ تھوڑی دیر آپ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوتا رہا، حضرت عبداللہ کے درمیان اور اس یزید کے درمیان۔ آخر حضرت عبداللہ بن مسلم نے تلوار کا ایک ایسا زبردست وار کیا کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر زمین پر گر گیا، اور پھر جب دیکھا نا کہ حالت خراب ہو گئی ہے، تو پھر کسی یزیدی میں ہمت نہ ہوئی کہ تنہا آپ کا کیا کرے، مقابلہ کرے، اور یزیدیوں کی صف میں ماتم بچھ گیا، پریشان ہو گئے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہم نے 3 دن سے پانی بند کر کے رکھا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کھانا انسان نہ کھائے نا تو گزارا ہو جاتا ہے، 1-2 دن نکل جاتے ہیں، لیکن پانی نہ پیے تو بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ تو یزیدی نے کیا کیا؟ پانی بند کر دیا، اور انہیں پتا تھا کہ اگر انہیں ایک گھونٹ بھی پانی کا مل گیا تو یہ ہمارا ستیہ ناش کر دیں گے، ہمارا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ سب یزیدیوں کو پتا تھا، لیکن 3 دن کی پیاس ہے، بھوک ہے، اور لڑ ایسے رہے ہیں کہ ابھی پانی پی کر آئے ہیں، ابھی کھانا کھا کر آئے ہیں، ابھی تازہ دم ہو کر آئے ہیں، ابھی جوان ہو کر آئے ہیں، لیکن پیٹ خالی ہے، پیاس لگی ہے۔ اور پھر بھی اللہ نے آپ کو اتنا حوصلہ دیا، اتنی طاقت اور اتنا جذبہ اور قوت عطا فرمائی۔ یہ کیا تھا؟ یہ دین کی برکت تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ کی تلوار سے بہت سارے یزیدی کٹتے گئے اور واصل جہنم ہوتے گئے۔ آخر کار ایک یزیدی نکلا جس کا نام تھا نوفل بن مزاحم، یہ اس کے لشکر سے نکلا اور حضرت عبداللہ کو کیا کیا؟ ایک نیزہ مارا جو آپ کے سینے پہ لگا اور آپ کی پشت سے جا کر نکلا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، جس سے آپ گھوڑے سے گرے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ اور شہید کی جو میں نے کل آپ کے سامنے فضیلت بیان کی تھی کہ شہید کی اتنی فضیلت ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو تم لوگ انہیں فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں، کیا اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ ہے شہید کی شان، شہید کی فضیلت جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی کہ شہید زندہ ہے۔ اور آج جس طرح شہید کا وصال ہوتا ہے، وہ دنیا سے جاتا ہے، کل اسی طرح وہ میدان محشر میں اٹھایا جائے گا۔
اور جو کائنات میں سب سے بڑا شہید ہے، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر شہادت کا جو مرتبہ حضور کے بعد جو اللہ نے کسی کو دیا تو وہ کون ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ آج انسان جس حالت میں مرے گا، کل محشر میں اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر آج کوئی شراب پیتا ہوا مر گیا تو کل اللہ کے سامنے، مخلوق کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے شراب پیتا ہوا وہاں سے اٹھے گا۔ کتنی بڑی ذلالت ہوگی۔ آج 4-5 بندوں کے سامنے اگر ہماری عزت پر حملہ ہو جائے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ تو اتنے وہ لوگ تھے کہ اپنا آپ میں نے ان سے بچا کر رکھا تھا، لیکن آج آخر ان کے سامنے میں ذلیل ہو گیا۔ تو آپ بتائیں نا، جب دنیا میں ہمارا یہ عالم ہے، 4-5 لوگوں کے سامنے ہم اپنی ذلیل و رسوائی برداشت نہیں کر سکتے، تو کل جب قیامت کا دن ہوگا وہاں پر تو پوری دنیا ہوگی، چرند پرند حیوانات نباتات سب کچھ ہوگا۔ تو جب ایک شرابی دنیا سے جب جاتا ہے شراب کی حالت میں، تو قیامت والے دن شراب پیتا ہوا جب اٹھایا جائے گا تو اس کے لیے کتنا ذلت کا مقام ہوگا، کتنا رسوائی کا مقام ہوگا۔ اگر کوئی چوری کرتا ہوا مر گیا تو کل قیامت والے دن چوری کرتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان اپنی ماں کو تنگ کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، باپ کو تنگ کرتا ہوا چلا گیا دنیا سے، تو کل اسی نافرمانی کی حالت میں وہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ تھوڑی بڑی رسوائی ہے، تھوڑی بڑی یہ ذلت ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اچھے کام کرنے چاہیے۔ آپ نماز پڑھتے رہیں، وضو میں رہیں، اللہ کی یاد میں رہیں، تاکہ جب آپ کا دنیا سے وصال ہو، آپ کی سانس بند ہو، سانس نکلے، جس حالت میں نکلے، قیامت والے دن آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سامنے آ جائیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دنیا میں بڑے بڑے لوگ سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ کسی کا سجدہ 1 منٹ کا ہوتا ہے، کسی کا سجدہ 5 منٹ کا ہوتا ہے، کسی کا سجدہ 10 منٹ کا ہوتا ہے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہوئے، یا اسے زیادہ کر لیں۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو سجدہ کیا کربلا میں، آج بھی امام حسین علیہ السلام سجدے میں ہیں۔ اور جب کل میدان محشر میں آپ آئیں گے، کس حالت میں ہوں گے؟ سجدے کی حالت میں۔ وہ کہا تھا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑا شریف والے کہ اے حسین ابن علی، تو نے وہ سجدہ کیا کہ تیرے سجدے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ تو بہرحال وہ آئیں گے اس بات کی طرف بھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ کا جو مقابلہ کیا، جو تیر مارا کس نے؟ نوفل بن مزاحم نے، اور آپ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم کا بیٹا عبداللہ بھی شہید ہو گیا، اور اتنے کافروں کو، اتنے یزدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد شہید ہوئے، آپ نے آہ پکار نہیں کی، ماتم نہیں کیا، منہ پر تماچے نہیں مارے، سینہ چاک نہیں کیا، کپڑے نہیں پھاڑے، بلکہ کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ، یہ جان تو نے دی تھی اور تیری عطا کردہ یہ جان ہم نے تیرے راستے پر قربان کر دی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت علی کے صاحبزادے آتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے مولا علی کے بیٹوں میں سے حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میدان میں آتے ہیں اور آپ نے اپنی بہادری کا وہ جوہر دکھایا کہ جس سے
حضرت مولا علی مشکل کشا کی یاد تازہ ہوگی۔ اب ایک اور بات آپ سماعت فرما لیں کہ جب خیبر کا واقعہ ہوا نا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو قلعے کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 صحابہ کرام مل کر اس دروازے کو اٹھاتے رہے، لیکن وہ دروازہ ان سے ہلا تک نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ علی کدھر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علی تو بیمار ہے، ان کی آنکھوں میں مسئلہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ انہیں بلایا جائے۔ پھر جب مولا علی حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور پاک نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک نے اپنا لعاب، اپنا تھوک مبارک میری آنکھوں میں لگایا، میری آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئی، ایسے لگتا ہے کہ میری آنکھیں کبھی زندگی میں خراب ہی نہیں ہوئی۔ یہ برکت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی۔ اور کہا کہ علی جاؤ اس خیبر کے قلعے کو، دروازے کو اٹھاؤ، اکھاڑ کے پھینک دو۔ جس دروازے کو 70 صحابہ کرام، ایک روایت میں آتا ہے کہ 80 صحابہ کرام مل کر لگے رہے، اٹھاتے رہے، وہ اٹھنے نہیں پایا۔ حضرت مولا علی گئے، ایک ہاتھ رکھا اور اٹھا کے پرے پھینک دیا۔ یہ ہے مولا علی، اتنی بڑی اللہ نے آپ کو شان اور طاقت عطا فرمائی تھی، بہادری عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں اترے اور ایسا آپ نے وار کیا، ایسا وار کیا، ایسا مقابلہ کیا کہ حضرت مولا علی کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ جدھر رخ فرماتے دشمنوں کی صفوں کا صفایا کرتے جاتے۔ آخر میں کیا ہوا کہ حضرت محمد بن عبداللہ کو 21 زخم لگے۔ حضرت محمد بن عبداللہ لڑتے لڑتے اتنے آپ جنگ میں مشغول ہو گئے کہ آپ کو 21 زخم لگے۔ سر بھی زخمی ہے، ہاتھ بھی زخمی ہے، بازو بھی زخمی ہے، پاؤں بھی زخمی ہے، کمر بھی زخمی ہے، پیٹ بھی زخمی ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو اتنا جذبہ دیا تھا، اتنی محبت دی تھی، اللہ اکبر، اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ آخر 21 زخم لگنے کے بعد وہی قدامہ اس نے کیا کیا، نیزہ مارا اور آپ شہید ہو کر گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ حضرت محمد بن عبداللہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان بن علی اور حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت جعفر بن علی، یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور ہزاروں کوفیوں پر بھاری ہوئے اور اپنی شجاعت اور قوت حیدری کا وہ جوہر دکھایا کہ دشمنوں نے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ وہ پریشان ہو گئے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے کہ لگتا ہے کہ آج علی پھر آ گئے میدان میں، کیونکہ وہ مولا علی سے بہت ڈرتے تھے۔ جو منافق ہے نا، منافق، وہ حضرت علی کے نام سن کر پریشان ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے، لیکن جو مومن ہے وہ علی کا نام سن کر خوش ہوتا ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ تو وہ جو یزیدی تھے نا، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ لگتا ہے کہ آج مولا علی پھر کربلا کے میدان میں آ گئے۔ جیسے خیبر میں تھے، منافق آپ کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے، ایسے ہی لگتا ہے کہ آج علی کیا ہوا، کربلا میں بھی آ گئے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اچھا کام کرے نا تو کہتے ہیں کہ یہ باپ پر گیا ہے، اس کی ساری عادتیں اپنے باپ پر ہیں۔ تو جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے امام مولا علی کے چاروں بیٹے جب کربلا میں آئے اور اتنا زبردست قسم کا آپ لڑے، مقابلہ کیا، وہ یزیدی آپس میں گش گش کرنے لگے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ آج مولا علی پھر کربلا میں واپس آ گئے، آج ہماری خیر نہیں ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ 3 دن کے پیاسے ہیں، کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، بے یار و مددگار ہیں، لیکن حوصلہ کیا ہے، پہاڑوں سے بلند ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنا
عظیم حوصلہ اور قوت عطا فرمائی ہے۔ بالآخر بہت سے یزیدیوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد ان تینوں نے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر دی، اور اس کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، جو حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں۔ امام مسلم کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، حضرت مولا علی کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، اور اب باری کس کی ہے؟ حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو کل انشاءاللہ العزیز حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کی جائے گی، اور اس کے بعد حضرت اون اور محمد کی شہادت کو بیان ہوگا، اور حضرت عباس کی شہادت کو بیان کیا جائے گا، اور ساتھ ہی حضرت امام علی اکبر اور امام علی اصغر کی شہادت کو بیان کیا جائے گا۔